بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ سامنے وہ خون سے بھرا ہاتھ لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ عیسیٰ کے کان اس کی چیخوں کی آواز سن کر سن ہونے لگے تھے۔ کیا کر رہی ہو پاگل انسان، چیخنا بند کرو۔ اس کے پاس پہنچ کر جھکتے ہوئے اس کی کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور جا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کے منع کرنے پر وہ اب آواز دبا کر رو رہی تھی۔ عیسیٰ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لایا اور ٹیبل پر کھول کر رکھتے ہوئے کاٹن سے اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پورا ہاتھ صاف کر کے دیکھا تو صرف انگلی پر گہرا کٹ، مگر گہرا چھوٹا سا کٹ تھا۔ اس نے شرم دلاتی نظروں سے پروا کو گھورا جو اتنے سے کٹ پر اتنا چیخی تھی۔ آپ نے مجھے وہ گلاس مارا تھا اور پھر اسی غم میں مبتلا ہو رہی تھی وہ۔ عیسیٰ کا جی چاہا وہ لگائے دو اور چپ کروا دے۔ مجھے لگتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے اس جرم کی معافی مانگنی پڑے گی جو تمہیں گلاس مار کر کیا تھا۔ ایک بار دیوار میں گلاس مارا اور 10 بار جتا چکی ہو۔ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، غصہ مت دلاؤ۔ وہ غصے سے بولا تو پروا نچلا لب دانتوں میں دبا کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ برتن دھو کر آئی تھی، اس کے ہاتھ گیلے اور یخ ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس لیے بھی زخم زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ عیسیٰ نے بینڈیج کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور منہ کے پاس لے جا کر گرم سانسوں سے تپش پہنچانے لگا۔ پروا کو اس سے سکون مل رہا تھا، منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی غصہ کر رہا تھا، اب پروا کی کیئر کر رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں لیے سکون سے بیٹھی رہی، ایک بار بھی ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بلا سے ساری رات لے کر بیٹھا رہے اس کے ہاتھ۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا، وہ آرام سے بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خجل سا ہو کر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن میں واپس جا کر رکھا، باہر سے کانچ سمیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینکے۔ ایسا لگ رہا تھا گھر میں بچہ پال دیا ہے۔ بیزار ہو گیا تھا ایک ہی دن میں۔ فارغ ہو کر اس کی طرف آیا تو وہ اب صوفے پر نیم دراز نیند میں جھول رہی تھی۔ اٹھو، جا کر روم میں سو جاؤ۔ اسے جگا کر کمرے میں بھیجا۔ وہ اٹھ کر جھومتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ شال وہیں صوفے پر پڑی تھی۔ یا اللہ یا اللہ، وہ بال نوچتا باہر نکل گیا۔ ڈور اچھے سے لاک کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ سے وہ سب نکالتا خود کو ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ لفٹ سے نیچے پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح وہاں سے چلا گیا۔ اپنے موبائل کا گلاس سیٹ کروایا اور لانگ ڈرائیو پر نکل کر خود کو ریلیکس کیا۔ حدیث لالا کا یہ کام کیا ہے تو اب وہ میرا کام کریں گے۔ زرشے سے رشتہ توڑ کر آئرہ سے شادی کروانا اب ان کا کام۔ فریش ہوتے ہی آئیڈیا بھی مل گیا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا رات گئے واپس لوٹا تو کافی حد تک غصہ زائل ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر یونی جانے کے لیے تیزی سے تیار ہو کر وہ باہر نکلا۔ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور فریج کھول کر دودھ کا پیک نکالا تو چونک گیا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، بالکل خالی تھا۔ اسے جھٹکا لگا۔ اتنا بڑا پیک جو وہ آرام سے 3-4 دن چلاتا تھا، پورا نیو پڑا تھا کل تک۔ صبح کہاں چلا گیا؟ کیا وہ پی گئی؟ نہیں، اتنا کیسے پی سکتی ہے؟ اور لڑکیاں اتنا دودھ کہاں پی سکتی ہیں؟ وہ اپنی سوچ کو بار بار جھٹک رہا تھا، مگر یہاں اس کے علاوہ صرف وہی موجود تھی۔ دانت کچکچا کر اس کے کمرے کے پاس پہنچا، دروازہ ناک کیا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول گئی۔ فریش حلیہ اور دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ پہلے کی اٹھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا پیک اس کے سامنے لہرایا۔ یہ تم نے پیا ہے؟ اس کے سنجیدہ سے سوال پر پروا نے جھجک کر ہاں میں سر ہلایا۔ سارا پی گئی؟ انسان ہو یا بلی، میرے لیے کیوں نہیں بچایا؟ چائے پینی ہے اب مجھے۔ وہ صدمے سے چیخا۔ پروا دہل کر پیچھے ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ سہم کر بولتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ عیسیٰ نے تپ کر اسے دیکھا تو فریج بھرا پڑا ہے، کچھ بھی کھا لیتی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ پروا نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ صرف ایک دودھ کے پیک کے لیے وہ اتنا ناراض ہو رہا تھا؟ موسیٰ نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں گئی۔ وہ پیر پڑکتا واپس کچن میں پہنچا، بلیک کافی بنانے لگا۔ یہ لیں۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گی۔ پروا کی مدھم آواز پر وہ چونک کر پلٹا تو وہ پیسے لے کر کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ احسان نہ کرو مجھ پر، میں صبح چائے پیتا ہوں، یونی جانا ہے مجھے۔ تم نے دودھ پیا تھا، بتا دیتی، میرے لیے تھوڑا سا بچا دیا کرو بس۔ وہ ضبط سے بولا۔ شرمندگی ہونے لگی۔ ایک ذرا سی چیز کے لیے وہ اتنا غصہ ہو گیا تھا۔
صبر جواب دے رہا تھا۔ پوروا نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا 1000 والا نوٹ اس کی ہڈ کے پاکٹ میں اٹکایا اور پلٹی۔ منہ پھلایا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے دل کا انسان اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ عیسیٰ نے اس کی حرکت پر اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے روکا تو وہ پوری طرح ہل گئی۔ بہت امیر ہو، ایسا کرو، یہ جو کل سے کھا پی رہی ہو اس کا بھی حساب کر دو، اور ہاں، اس روم کا بھی کرایہ ادا کر دو۔ ہری اپ، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پوروا کو ڈھونڈنے سے بھی مذاق نہیں لگا۔ مم، میرے پاس بس یہی تھے۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اسے تو لگا تھا دودھ کا حساب کتاب کر کے وہ فارغ ہو جائے گی۔ سامنے موجود انسان تو بہت برا تھا۔ کیوں آ گئی نا زمین پر؟ اب شکل گم کرو، جتنا سمجھایا ہے اتنا کیا کرو۔ اس نے کلائی چھوڑ کر تمسخر سے کہا اور پلٹ کر کافی مگ میں ڈالنے لگا۔ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے جملے پر عیسیٰ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ معصوم صورت بنائے وہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ تو وہ جو دودھ کا پورا پیک پی گئی ہو وہ کیا تھا؟ وہ دانت کچکچا کر بولا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ چھوٹی سی بلا سر پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ تو رات کو پیا تھا، آپ نے کہا تھا کھانا آپ کی ذمہ داری۔ وہ کراہ کر بولتی وہ عیسیٰ کو صدمے سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ بات سنو، اس وقت میرا دماغ بہت گھوم رہا ہے، عیسیٰ نے اس کا بازو دبوچ کر قریب کرتے ہوئے لفظ چبا چبا کر کہا۔ پوروا اتنے قریب سے اس کو بولتا دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ تو چپ چاپ جو بھی فریج سے مل جائے کھا لو، مگر میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ غرایا، اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی، فوراً سنبھل کر بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ پیچھے کھڑا گہرے گہرے سانس بھرتا غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا؟ سکون بھری زندگی خواہ مخواہ الٹ پلٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی کا مگ حلق سے انڈیل کر باہر نکلا اور ڈور لاک کرتا یونی کے لیے نکل گیا۔ اندر بیٹھی پوروا گھٹنوں میں چہرہ چھپائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھولے پھولے گالوں پر آنسو پھیلتے جا رہے تھے۔ آنی سے تو وہ پکی والی ناراض ہو چکی تھی، جو اسے دوسری بار انجان بندے کو سونپ کر جھوٹے وعدے کر کے چلی گئی تھی۔ پریہان سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بھی دن رات۔ موسیٰ بھی بڑا بھائی تھا جو چھوڑ کر جا چکا تھا، سب برے تھے۔ پھر اسے یہاں کتنے ہی دن گزر گئے۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ عیسیٰ کے سامنے نہ جائے، ان کا دوبارہ کم سامنا ہو۔ اس کے بعد وہ دودھ برابر رکھنے لگا تھا تاکہ وہ کھل کر پی سکے، اور وہ کھل کر پیتی تھی۔ تینوں وقت کا کھانا وہ بنا کر رکھ دیتا تھا۔ پوروا بلیوں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کچن میں پہنچتی اور کھا کر برتن دھو کر واپس کمرے میں بند ہو جاتی۔ لاؤنج میں بیٹھے عیسیٰ کو اس کا آنا جانا بخوبی نظر آتا تھا، مگر اگنور کیے رکھتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے یا سامنے آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، یعنی جب تک وہ وہاں رہتا تھا پوروا کمرے میں بند رہتی تھی۔ موسیٰ دبئی سے واپس آیا تو گھر میں پوروا نہیں تھی۔ وہ بھوکلا گیا۔ معراج واپس آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ عیسیٰ خان اسے لے گیا تھا۔ عیسیٰ، پوروا تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے عیسیٰ کو کال ملا کر بے چینی سے سوال کیا۔ وہ ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے تھا میرا حال پوچھتے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں ٹھیک ہوں نا؟ آپ پلیز حدید لالا کو کال کر کے پوچھ لیں وہ میرے پاس کیوں ہے۔ عیسیٰ تو آج کل بھرا رہتا تھا، جو کال کرتا ایسے ہی ناراض سا بول کر بنا سنے کال کاٹ دیتا تھا۔ موسیٰ نے حیرت سے سیاہ اسکرین کو گھورا اور خانزادہ کو کال ملائی۔ جب دبئی میں تھا دوسری رات کال کی تھی خانزادہ نے، اگلے دن وہ کال کرتا رہ گیا۔ وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، اب بھی کال جا رہی تھی۔ ہیلو، واپس آ گئے ہو کیا؟ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ ایسے پوچھنے لگا جیسے دن گن رہا تھا، اور دن ہی تو گن رہا تھا، تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں آ گیا ہوں۔ پوروا کو تم نے عیسیٰ کے پاس بھیجا تھا کیا؟ عیسیٰ نان سیریس ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اکیلے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ موسیٰ پریشانی سے بول رہا تھا۔ خانزادہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ پوروا کا موبائل وہیں گھر پر ہے، اسے پہنچا دو، مل لو اور حویلی آؤ، تفصیل سے بات ہوتی ہے، خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ موسیٰ کھٹک گیا۔ ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ سر جھٹک کر پوروا کے استعمال میں رہنے والے روم میں گیا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل پڑا تھا، اٹھا کر گہرا سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا۔ چل کیا رہا ہے؟ میرے پیچھے کیا ہوا ہے ایسا کہ وہ الجھا سا بڑبڑاتا موبائل لے کر باہر نکلا۔ موسیٰ اس وقت پوروا کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنا موبائل لیے کالز اور میسیجز چیک کر رہی تھی۔ پریسا اور پریہان کی طرف سے کالز اور میسیجز کا ڈھیر تھا، آنی کے بھی میسیجز تھے، اس نے منہ پھلا کر بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیے۔ موسیٰ کو اگنور کیے بیٹھی تھی، بالکل
وہ اس کی ناراضگی پر مسکرایا۔ میری گڑیا ناراض لگ رہی ہے کافی، حالانکہ میں تو بتا کر گیا تھا نا۔ پیچھے کیا ہوا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، موسیٰ نے نرمی سے سوال کیا۔ سوال کرنے کی دیر تھی، پوروا کے تو جیسے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ موبائل رکھ کر رونی صورت بنا لی۔ مجھے رات کے وقت اچانک معراج آنٹی نے وہ اکڑو برے انسان کے ساتھ بھیجا۔ جب میں یہاں آئی تو آنی نے کہا میری پراپر سیفٹی کے لیے نکاح ہوگا۔ اس کی بات پر موسیٰ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میرا نکاح کر دیا، اور آنی نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس جلد بلوا لیں گی۔ میں سو گئی، جب اٹھی تو وہ نہیں تھی، اور پوروا حرف بے حرف بولتی جا رہی تھی۔ موسیٰ کو فکر لاحق ہونے لگی۔ پوروا، نکاح کس سے ہوا ہے؟ موسیٰ نے بے چینی سے پوچھا تو وہ رک کر دماغ پر زور دیتی نام یاد کرنے لگی۔ خان عیسیٰ آفریدی۔ ہاں یہی نام تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نکاح ہی تھا۔ مجھے پتہ ہے نکاح کیسے ہوتا ہے، پر یہاں اپیا کا بھی ایسے ہی ہوا تھا، میں ان کے ساتھ تھی تب۔ پوروا اب نکاح کی ڈیٹیل دینے لگی۔ اوہ، عیسیٰ اسی لیے غصہ تھا؟ موسیٰ سرد آہ بھر کر بڑبڑایا۔ یہ کام حدید کا ہی ہو سکتا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ کچھ کہتا تو نہیں نا؟ اس نے مسلسل بولتی پوروا سے سوال کیا۔ عیسیٰ اپنی مرضی کے بغیر ہوئے کام پر کتنا ہنگامہ کرتا تھا اسے اندازہ تھا، اور پریشانی بھی۔ وہ ڈانٹتا ہے، گلاس بھی مارا تھا، بازو سے پکڑ کر زور زور سے جھٹکے بھی دیے تھے، دودھ پینے پر اتنا غصہ کیا تھا، کھانے میں بس فش، نوڈلز، پیزا، میکرونی اور کباب دیتا رہتا ہے، یا پھر بریڈ، جیم اور بٹر۔ جب وہ باہر ہو مجھے کمرے میں بند رکھتا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رو پڑی۔ اب تو عیسیٰ نے اس سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، پھر بھی وہ جیسے قیدی کی طرح کمرے میں بند رکھتا تھا، وہ بھی کم سزا نہیں تھی۔ پہلے دن ہوئی ساری زیادتیوں کی تفصیل بتاتی وہ موسیٰ کو پریشان کر گئی۔ عیسیٰ کتنا برا کیا تم نے؟ اندازہ تو تھا۔ عیسیٰ کتنا برا پیش آیا ہوگا؟ اندازہ تو تھا، مگر وہ پوروا کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوگا، اسے یقین نہیں آیا۔ پوروا، اب وہ کچھ کہے تو مجھے بتانا، اور اس کے سامنے مت جایا کرو، میں بات کروں گا اس سے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تھوڑے غصے میں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ یہاں کوئی اور تو نہیں آتا نا؟ موسیٰ نے اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ وہ جانتا تھا عیسیٰ کے فرینڈز بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ فکر مندی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ نہیں، 3 بار آئے تھے گیسٹ، وہ 3 انگلیاں کھڑی کیے بتا رہی تھی۔ ایک بار جب آئے ان سب کے سامنے مجھے گلاس مارا تھا زور سے، پھر اس کے بعد ایک بار آئے تو میں باہر نہیں نکلی، بس تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ تیسری بار جب آئے تو پتہ نہیں کتنی دیر رکے، کیونکہ رات تھی، میں سو گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ موسیٰ نے لب بھینچے۔ عیسیٰ سے بات کرنا ضروری تھی۔ وہ تھوڑی دیر مزید بیٹھا، پوروا کو اچھے سے سمجھاتا رہا۔ وہ جانے کچھ سمجھ رہی تھی یا نہیں، بس سر ہلاتی رہی، نظر موبائل پر تھی۔ اسے بس پریہان سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز مجھے کال کرنا، یا اگر میں اویلیبل نہ ہوں تو حدید کو کال کرنا، میں نے اس کا نمبر تمہارے موبائل میں سیو کر دیا ہے۔ موسیٰ اسے ہدایت دیتا چلا گیا۔ پوروا نے اس کے جاتے ہی پریہان کو کال ملائی۔ پہلے جب وہ موسیٰ کے پاس تھی، پریہان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتی رہی اور خاموش رہی، کیونکہ آنی نے منع کیا تھا بتانے کا، مگر وہ آنی سے ناراض تھی۔ وہ شروع سے آخر تک سب بتانے والی تھی۔ وہ پریشان تھی، گھر سے دور تھی، ڈری ہوئی تھی۔ موسیٰ نے تو اسے بہت اچھے سے رکھا تھا، مگر وہ اکیلی رہی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی، اور اب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کافی ڈراؤنا انسان تھا، اور وہ گلاس جو اسے لگا ہی نہیں تھا، اس کا غم نہیں بھول رہا تھا۔ لگ بھی سکتا تھا، اس نے تو مارا تھا، لگ جاتا تو۔ حالانکہ وہ اس دن کے بعد نہ اس سے زیادہ بات کرتا تھا، نہ اس سے سامنا ہوا، نہ اس نے کچھ کہا۔ موسیٰ وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ رات ڈھلے وہاں پہنچا تو خانزادہ اسی کے روم میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ لگتا ہے بہت یاد آتی رہی ہے میری، اسے دیکھ کر شرارت سے بولتا۔ بیڈ پر پھیل کر بیٹھا۔ تم نے پوروا کو اپنے پاس رکھا اور مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، کیوں؟ اس کے سرد سنجیدہ سوال پر وہ بھی سنجیدہ ہوتا اٹھ کر بیٹھا۔ یار، سب کافی جلدی میں ہوا تھا، تم تھے نہیں، مجھے یہی بہتر لگا، پھر تم آئے تو ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ میں کچھ بتاتا۔ اس کی آنی نے کہا کہ فون جانے کے پیپرز ریڈی کرواؤں، ان میں الجھا تھا کہ تم لوٹ آئے۔ پھر پوروا نے پریہان کے بغیر وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہی سوچا کہ بتاؤں گا، بلکہ وہیں لے جا کر ملواؤں گا، پھر تم خود کرتے جو کرنا تھا، مگر تم نے کہا ابھی اسٹیبل نہیں ہو کہ سفر کر سکو۔
موسیٰ سنجیدگی سے تفصیل دے رہا تھا، وہ لب بھینچے سنتا گیا۔ اسٹیبل نہیں تھا کہ سفر کرتا، پاگل ہو کر نہیں آیا تھا کہ بتایا تک نہیں تم نے، کس رشتے سے اسے اپنے پاس رکھا تم نے۔ وہ ایسے معاملات میں بالکل سرد مزاج ہو جاتا تھا۔ اب بھی سختی سے بولا، انف یار، بہن کی طرح ہے، بچی ہی تو ہے میرے لیے۔ موسیٰ اس کی بات پر خفگی سے بولا، بہن کی طرح ہے؟ بہن نہیں ہے وہ تمہاری، بچی نہیں ہے وہ، موسیٰ جوان لڑکی ہے، بغیر رشتے کے تم اسے اپنے پاس رکھ کر مزے سے گھومتے رہے۔ دبئی جانا تھا تو اسے نوکروں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اگر مجھے ملازموں پر اتنا ہی بھروسہ ہوتا تو میرا گھر ہوتے ہوئے میری بہنیں اپارٹمنٹ میں اکیلی نہ رہ رہی ہوتی۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ موسیٰ نے خفت سے سر ہاتھوں میں ڈال لیا۔ اگر معراج اس رات مجھے بتائے بنا چلی جاتی، وہ بچی جوان لڑکی ہے جس کے ساتھ ملازموں سے بھرے اس گھر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو موسیٰ؟ مایوس کیا ہے تم نے؟ عقل بیچ کھائی ہے تم نے؟ علاج کرواؤ اپنی غیرت کا۔ وہ بھگو بھگو کر جوتے مارتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ موسیٰ ندامت میں بھرا وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی تو عیسیٰ کی کلاس لگنا باقی ہے۔ اگر پروا نے وہ سب حدید کو بتا دیا تو تم تو گئے کام سے عیسیٰ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، پر یہاں شاکڈ سی موبائل لیے بیٹھی رہی تھی۔ پروا رو رہی تھی، اس کی پروا جس کو وہ اداس تک نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور وہ یہاں سکون سے بیٹھی رہی تھی۔ پروا کبھی اکیلی نہیں سو پاتی تھی اور اب وہ اکیلی سو بھی رہی تھی۔ پر یہان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی اور وہ وہاں بالکل اکیلی ہوگی۔ اس نے آنی کو کال ملائی مگر ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ خانزادہ موسیٰ سے بات کر کے کمرے میں آیا تو پریان کو یوں جمع ہوا دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ پریان نرمی سے پکار کر اس کے پاس بیٹھا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پروا کا نکاح آپ نے کروایا تھا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ خانزادہ نے لب بھینچے۔ اسے مصروفیت میں موقع نہیں مل پایا پریان کو بتانا، مگر اسے خبر مل چکی تھی۔ ہاں، ایکچولی اس رات وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس رات وہ اسے اکیلا ملازمین کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آنی نے کہا تھا یا آپ نے خود ایسا کیا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولی تھی۔ اپنی طرف سے وہ سچائی جان کر ہی بولنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کے لہجے پر چونکا۔ میں نے خود کیا کیونکہ تب یہی بہتر تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے۔ اس کی بات کے درمیان وہ بولی تو لہجہ سرد تھا۔ پر یہاں ریلیکس، میری بات تو سن لو۔ وہ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلاتا بول رہا تھا، پر یہاں نے اس کا بازو جھٹک کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ ریلیکس رہو، آپ نے میری چھوٹی سی بہن کا مجھے بنا بتائے نکاح کر دیا اپنے اس جنگلی کزن کے ساتھ۔ وہ اسے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور آپ یہاں سکون سے بیٹھے بول رہے ہیں میں ریلیکس رہوں۔ وہ بدلحاظی سے چیخ کر بولی۔ مارنے کی بات پر وہ ٹھٹک گیا۔ اسے یقین نہیں آیا عیسیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ روزانہ کال کر کے پوچھتا تھا، منت کی تھی اسے نقصان نہ پہنچائے، یہ تک مان گیا تھا کہ حالات سنبھلتے ہی طلاق دے سکتا ہے۔ وہ تو کہتا تھا پروا ٹھیک ہے، اور اب وہ اسے بالکل کچھ نہیں کہتا تو کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ وہ پریشان ہوا۔ میں نہیں جانتی آنی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی انجان کے ساتھ پروا کو کیسے بھیج سکتی ہیں؟ اگر وہ اتنی تھک گئی تھی مجھ سے کہہ دیتی، اور آپ؟ وہ تعصب سے بولتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پر یہاں پلیز غصہ مت کرو، ریلیکس رہو، میں سب بتاتا ہوں۔ وہ اس کی حالت پر فکر مند ہوا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اسے کسی بے جان چیز کی طرح عیسیٰ کے گلے ڈال دیا۔ اپنی بہن نہیں تھی نا، اسی لیے سوچنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ ابھی 17 سال کی ہے، نکاح کر دیا اس کا آپ نے۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، رات کو ڈرتی رہتی ہے، اور آپ یہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ریلیکس رہوں۔ پر یہاں بولتے بولتے ہانپ گئی۔ پروا کی حالت کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بری طرح سے کپ کپانے لگا۔ اسے اپنا آپ بے حس لگا۔ پر یہاں طبیعت بگڑ جائے گی تمہاری، میں بات کروں گا عیسیٰ سے، وہ میری بھی بہن ہے، بچوں کی طرح ہے میرے لیے۔ وہ اسے اپنے حصار میں بھینچ کر ندامت سے بولا۔ عیسیٰ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں لگتی آپ کی کچھ، مجھے لگا تھا حویلی والے سنگ دل ہیں، آپ سب سے الگ ہیں۔ میں غلط تھی، آپ سب ایک جیسے ہیں، ظالم ہیں، بے حس۔ آپ نے اپنے کزن کو میری بہن کھلونا بنا کر پیش کر دی، پھر چاہے وہ جو بھی کرے، سنگ دل ہیں آپ لوگ۔ اس کے حصار میں مچلتی پریان بنا سوچے سمجھے بولتی چلی جا رہی تھی۔ خانزادہ نے بے ساختہ باہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔
چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، مجھے یہاں نہیں رہنا، ہمارے پیرنٹس کا گھر ہے، میں اپنی بہن کو وہاں رکھ سکتی ہوں، اگر وہ اتنی بوجھ بن گئی ہے سب پر تو تب ہے مجھ جیسی بہن پر جو سکون سے اپنے گھر بیٹھی ہے اور میری چھوٹی بہن در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا اور سامنے بیٹھا خانزادہ حدید بھی برا لگ رہا تھا۔ پروا اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ پریحان اوکے کل چلیں گے، پروا کو لے آنا اپنے پاس، ابھی تم اسٹریس مت لو، طبیعت بگڑ جائے گی۔ خانزادہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر کہا، بھاڑ میں گئی میری طبیعت، آپ کو ضرور اس وقت اپنے بچے کی فکر ہوگی، ڈر لگ رہا ہے کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ پھر پروا کے وقت ایسی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ بہن ہے وہ میری، بیٹھے بٹھائی نکاح کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں، کیوں؟ کھلونا سمجھ لیا تھا، لاوارث سمجھ لیا ہے کہ جو چاہے رکھ لے۔ وہ تنفر سے چیخ کر بولتی حواس میں نہیں تھی۔ پروا کا رونا دماغ پر ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر خانزادہ تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بدگمانی نے اسے ہرٹ کیا تھا مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ سوال کر رہی تھی مگر جواب سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی اس کی آنی ہارٹ پرابلم سے ہاسپٹلائز ہیں۔ اس کے انکل نے پروا کا سودا طے کر دیا ہے۔ ہاں اس انسان نے واقعی کھلونا سمجھ لیا تھا مگر انہوں نے تو پروا کی حفاظت کی، اس کو باعزت مقام دے کر محفوظ کرنا چاہا تھا اس نے، اور یہ بات نہ وہ نہ پروا جانتی تھی نہ پریحان۔ اپنی طرف سے تو وہ عیسیٰ سے پوچھتا بھی رہتا تھا، اسے بھی اب پتہ چل رہا تھا عیسیٰ کیا کرتا رہا ہے۔ میں شادی رجا کر یہاں مزے سے بیٹھی رہی اور میری معصوم بہن وہ اکیلی تھی، وہ ڈرتی ہوگی اور میں یہاں، مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ پریحان روتے روتے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ روتے روتے ہی وہ حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سوچ میں گم خانزادہ خواب سے جاگا، پریحان پریحان بھونکلا کر اسے سنبھالتا وہ پکارنے لگا۔ جلدی سے موبائل نکال کر ادب خان کو گاڑی نکالنے کا کہا اور اسے باہوں میں بھر کر اٹھاتے ہوئے باہر بھاگا۔ اس کی کنڈیشن جیسی تھی، اسٹریس اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اس سب میں اسے شدید غصہ آیا تھا خود پر کہ اس نے عیسیٰ پر اعتبار کیا اور عیسیٰ پر جو روزانہ اس سے جھوٹ بولتا رہا۔ ادب خان باہر گاڑی لے کر پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل چلنے کا بولتا، جھپڑے بھینچے پریحان کو سینے سے لگا گیا تھا۔ کہاں ہو تم آخر؟ کل سے کالز کر رہا ہوں۔ عیسیٰ نے کال اٹینڈ کی تو آگے سے موسیٰ بھرا ہوا بولا تھا، بزی ہوں، اسائنمنٹ ریڈی کرنی ہے، ایٹ لیسٹ یہاں اسائنمنٹ سبمٹ کروانے ہیں، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ عیسیٰ نے اکتا کر تفصیل بتائی۔ نظر سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھی۔ کان میں ایئر بڈ لگاتے ہوئے کہا، انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اسائنمنٹ کے پوائنٹس تو صبر کرو، حدید دے گا تمہیں، جو کارنامے تم کرتے پھر رہے ہو، موسیٰ نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی بجلی کسی تیزی سے چلتی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ پریشان ہوا۔ انجان مت بنو، پروا کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے بتا چکی ہے وہ تمہیں، اندازہ بھی ہے یہاں کیا ہوا ہے۔ پریحان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے وہ اب، حویلی میں سب اتنے پریشان ہیں، نکاح ہو ہی گیا تھا نا، پروا کو مارنے یا ڈانٹنے سے سب ٹھیک ہو جاتا کیا؟ موسیٰ اسے ڈانٹ رہا تھا اور عیسیٰ کی تو آخری جملے پر آنکھیں پھیلی۔ ویٹ، یہ کب ہوا مارنا اور ڈانٹنا؟ پروا نے ایسا کہا کیا؟ اور پریحان بھابھی کی طبیعت میں نے تھوڑی خراب کی ہے۔ عیسیٰ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ عیسیٰ اب تم ایکٹنگ بند کرو۔ آف کورس، پروا نے بتایا ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے وہ۔ پریحان بہن کی حالت پر خوش ہوتی کیا؟ اندازہ بھی ہے اس وقت حدید کتنا اپ سیٹ ہے تمہاری وجہ سے۔ اب دوبارہ کوئی غلط حرکت مت کرنا عیسیٰ، موسیٰ نے اسے سمجھایا تھا لیکن اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وہ اب اسے اگنور کر رہا تھا، تینوں وقت کے کھانے تک تیار کر کے دے رہا تھا، دودھ ڈبل لا رہا تھا، اور وہ سب سے یہ کہتی پھر رہی تھی۔ کال کاٹ کر وہ مٹھیاں بھینچے وہاں بیٹھا رہا، لیپ ٹاپ ڈاؤن کیا اور وہ سب بھول گیا۔ یہ خانزادہ حدید ہے، سردار عاذر خان کا چھوٹا بیٹا، سنا ہے جس جرگے میں بیٹھ جائے تو اپنا فیصلہ منوا کر چھوڑتا ہے اور بہت انصاف پسند ہے۔
انصاف سے فیصلہ لیتا ہے، کتنی شاندار شخصیت ہے، مگر حسیلہ ہے بہت۔ وہ اس وقت اپنے علاقے کے ہاسپٹل میں ہی بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے آفس میں بیٹھنے کا کہا تھا، مگر وہ وہیں سرد کوریڈور میں بیٹھا تھا، اس کمرے کے بالکل سامنے جس میں پریان تھی اور اب تک اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ نرسز اور آتے جاتے لوگ چور نظروں سے اسے دیکھتے، مرعوب ہوتے اور تبصرہ کرتے گزر رہے تھے۔ سیاہ شلوار قمیص پر بھاری شال کندھوں پر رکھے وہ نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی اور فکر کے سائے پھیلے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں تھکن سے سرخ ڈورے تھے، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر ڈال کر بیٹھا تھا۔ پریان کے لیے پریشان ہونے کے ساتھ اس وقت اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ اسے اپنے بچے کی بھی بہت فکر تھی، مگر پریان کے لیے بھی پریشان تھا، ڈر رہا تھا دونوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ بچہ جو ابھی دنیا میں ہی نہیں آیا تھا، جب سے اسے خبر ملی تھی جی اٹھا تھا، اور اگر وہ خوشی چھن گئی اور پریان اس کے لیے کچھ ہی عرصے میں بہت ضروری ہو گئی تھی، بہت عزیز تھی اسے، اور یہ بات شاید وہ کبھی نہ سمجھ پاتی۔ بے بسی یہ تھی کہ اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے روم سے ڈاکٹر زرکا کو نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس تک پہنچا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ شی از اسٹیبل ناؤ۔ بی پی بہت زیادہ لو ہو رہا تھا، بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر لیٹ کرتے یا فوری ٹریٹمنٹ نہ ملتی تو شاید آپ بہت بڑا نقصان اٹھاتے۔ اب شکر ہے ٹھیک ہیں دونوں، بیبی اور ماما۔ آپ پلیز خیال رکھیں، ٹینشن سے دور رکھیں، اور اب چاہیں تو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زرکا تفصیل سے آگاہ کر کے دروازے سے ہٹ گئیں۔ نرسز بھی ان کے ساتھ نکلی۔ سب کے جاتے ہی وہ لب بھینچے کمرے میں داخل ہوا۔ پریان اسے اندر آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا، پلکیں بھیگ رہی تھی۔ خانزادہ کا غصہ اس کی حالت دیکھ کر بھگ سے اڑا تھا۔ بہت لاپرواہ ہو پریان، کیا بچہ صرف میرا ہے یا تمہاری جان کی کوئی اہمیت نہیں؟ اپنے آپ سے بھی ناراضگی ہے کیا تمہاری؟ اس کے پاس بیٹھ کر وہ آہستگی سے بولتا، زرد نم گال انگوٹھے سے سہلاتا جھک کر اس کی نم پلکوں پر لب رکھ گیا۔ پریان کو اس کی بات پر رونا آنے لگا۔ وہ اسے کیا بتاتی، اس کے غم میں حویلی میں دنیا سے کٹ کر پڑی چھوٹی بہن کو بھلا دیا تھا۔ اس بات کا ہی تو غم ستا رہا تھا، پھر جیسا مشکل وقت کٹا تھا، اب دل بھی کمزور ہو گیا تھا بہت۔ وہ جانتی تھی پروا سب سے زیادہ پریان کے قریب ہے۔ پہلے ماں گئی، پھر پریان نے بھی اسے آنی کے حوالے کر کے چھوڑ دیا۔ آنی نے جانے کس مجبوری کے تحت اسے موسیٰ کے حوالے کیا۔ موسیٰ سے آخر کیا رشتہ تھا اس کا؟ اس کے ساتھ اکیلے پروا کیسے رہی ہوگی وہ اس کے ساتھ؟ اس کے بعد عیسیٰ کسی ناکارہ چیز کی طرح یہاں وہاں ہو رہی تھی اور پریان کو خبر تک نہیں تھی۔ رونا بند کرو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کے گرد بازو پھیلاتا وہ اسے اٹھا کر سینے سے لگا گیا۔ حدیث میری پروا، پریان نے سسک کر کہا تو وہ اس کے لرزتے وجود کو مزید خود میں بھینچ گیا۔ میری بات غور سے سنو پریان، میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ تمہارے انکل جیسا تمہارے ساتھ کر رہے تھے وہی پروا کے ساتھ کرنے والے تھے۔ تمہاری آنی اس بات کی وجہ سے پریشرائز ہو کر ہاسپٹلائز رہی ہیں، کافی۔ ان سے بدظن مت ہونا۔ موسیٰ نے فوری پروٹیکشن کے لیے اپنے پاس رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، تمہاری ناراضگی بھی صحیح ہے، مگر موسیٰ دبئی جا چکا تھا۔ پروا کو وہاں اکیلے ملازموں کے پاس چھوڑنا مجھے برا لگا، اسی لیے عیسیٰ سے نکاح کر دیا۔ یہ رشتہ ہی اسے سب مصیبتوں سے چھٹکارا دے سکتا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر نرمی سے تھپکتے ہوئے اس نے مناسب الفاظ میں تفصیل بتائی۔ وہ جانتا تھا حقیقت اسے پریشان کرے گی، مگر نہ بتانے پر وہ سب سے بدگمان رہتی اور طبیعت خراب کیے رکھتی۔ اس کی بات سن کر پریان کا دل خوف سے رک گیا۔ اسے انکل سے ایسی بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می، عیسیٰ میرا بھائی ہے، مگر اب پروا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اسے عیسیٰ کے حوالے کیا ہے تو میں اس سے سوال بھی کروں گا۔ مجھے اسپیشل جانا پڑا تو جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کر کے نرمی سے نم گال سہلاتا بول رہا تھا۔ پریان سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں پریشان ہو گئی تھی، مگر اب عیسیٰ اس کا خیال نہیں رکھ رہا۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں حدید۔ وہ شرمندگی سے معذرت کرتی بھرائی آنکھوں سے خانزادہ کو دیکھ کر بولی۔ وہ اس کے یوں معذرت کرنے پر مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے غصہ آ رہا تھا، مگر اسے دیکھ کر اب صرف پیار آ رہا تھا۔ غصہ کرنے کے قابل کہاں تھی وہ؟ ایسا سوچنے پر اس کا دل ہی اس کے خلاف ہو جاتا تھا۔ ہم اسے حویلی میں لے تو آتے، میں اسے اپنی ذمہ داری مانتا ہوں، مگر تم جانتی ہو نا یہاں ماحول۔ وہ یہاں مزید اپسیٹ ہوتی۔ عیسیٰ کو میں پوچھ لوں گا، فکر مت کرو، لہجے میں پیار سموئے وہ اپنائیت سے بولتا۔ پریان کی پریشانی دور کر گیا۔ درد کرتے سر کے ساتھ
وہ خود کو کوسنے لگی، یہی پہلے بات سن لیتی تو اتنی تکلیف نہ اٹھاتی، اب دماغ پر زور مت دو، مجھے تم دونوں بالکل ٹھیک چاہیے ہو۔ اس نے دونوں پر زور دے کر جتایا، پر یہان کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، سر ہلاتی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خانزادہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر اس کے گالوں پر پرحدت لمس چھوڑ گیا۔ آؤ اب واپس چلیں، سب پریشان ہیں تمہارے لیے۔ اس پر شال صحیح سے پھیلا کر بولتا۔ اس کے پیروں کو بیڈ سے اتارتے ہوئے خیال آیا، اسے اٹھا کر لایا تھا، جوتے تو تھے نہیں۔ اسے بازوں میں اٹھا لیا، میرے لیے نہیں، وارث کے لیے۔ اور جانے وارث آئی یا بیٹی یہ بھی کنفرم نہیں، وہ منہ بنا کر بولتی، اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی وہ ان سب پر بولنے کا، بس فرق اتنا تھا صرف حدید کے سامنے بولتی تھی۔ صبح کے قریب حویلی پہنچے تو پریہان گھر آ گئی۔ حدید نیچے اتاریں ایسے سب دیکھیں گے۔ پریہان گھبرا گئی۔ حدید نیچے اتاریں ایسے سب دیکھیں گے، بھوکلا کر بولی تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ایسا کرو سونے کی ایکٹنگ کر لو، پھر شرم نہیں آئے گی۔ اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا تو وہ جلدی سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ ہنسی دباتا سنجیدگی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر واقعی سب پریشان سے بیٹھے تھے۔ خانزادہ نے منع نہ کیا ہوتا تو شاید وہیں ہاسپٹل پہنچ جاتے سب۔ پریہان کے ٹھیک ہونے کا سن کر سب کو سانس آیا تھا۔ اسے کمرے میں لے جا کر خانزادہ نے لٹایا اور خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے اس کے پاس لیٹا تو وہ اس کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے کندھے پر سرک گئی۔ وہ سمجھ گیا اپنے الفاظ پر شرمندہ ہے اور برے رویے کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پریہان آئندہ بات پوری سنے بنا ٹینشن مت لینا۔ آج خدا نخواستہ نقصان ہوتا تو ساری عمر یہ بات تمہیں تکلیف دیتی اور میں بھی معاف نہ کرتا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ پریہان نے جھرجھری لی۔ آئی ایم سوری پلیز، رونی صورت بنا کر آنکھیں میچی، اس کے سینے میں منہ چھپاتی بولی تھی، اٹس اوکے، آپ ریلیکس ہو جاؤ، اور مجھے صرف بچے کی پرواہ نہیں ہے، تمہاری بھی پرواہ ہے، تمہاری بھی فکر ہے۔ اس کے غصے میں کہیں بات کا حوالہ دیا۔ وہ شرمندہ ہوئی، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو پریہان، میں بس ایک حد تک ہی کیئر کر سکتا ہوں تمہاری، اور سنو۔ اس کے گرد نرم حصار باندھ کر بولتا، وہ پکار کر کروٹ بدلتا اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ پریہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم اور میرا بچہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اگر کچھ ہوا نا تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اسے وارننگ دیتا واقعی ڈرا گیا تھا۔ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا، شدت سے اس کے چہرے کو اپنے لمس سے سرخ کرتا، وہ ظاہر کر گیا کہ آج کتنا ڈر گیا تھا۔ اب سو جاؤ اور ریسٹ کرو، نرمی سے اس کے گال سہلا کر بولا تو وہ اس کی شدت پر حواس باختہ سی الجھی بکھری سانسوں کو درست کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ غلطی معاف کر گیا تھا مگر جتا بھی رہا تھا۔ مزید غلطیوں پر معافی کی گنجائش نہیں۔ کچھ معاملات میں وہ کافی اصول پرست واقع ہوا تھا۔ محبت اپنی جگہ، اسے خود کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے سینے سے لگا کر سوتے خانزادہ نے سوچ لیا تھا وہ ریسٹ کر کے اس بار کال پر نہیں خود جا کر ہی عیسیٰ کی کلاس لے گا جس نے لاپرواہی کی حد کر دی تھی۔ وہ غصے سے بھرا صبح کا انتظار کیے بنا ہی جھٹکے سے دروازہ کھول کر پوروا کے کمرے میں داخل ہوا۔ غصے سے دماغ کی رگیں بری طرح پھڑک رہی تھی۔ اس کا جی چاہا گلا دبا دے اس بلا کا جس نے پہلے دن کی بھڑاس اتنے دن کی خاموشی کے بعد بھی نکالی تھی۔ وہ بلینکٹ میں چھپی سکون سے سو رہی تھی جب عیسیٰ نے جھٹکے سے بلینکٹ کھینچ کر اتارا۔ پوروا کسمسا کر بے چینی سے آنکھیں کھول گئی۔ سامنے عیسیٰ کو خونخوار تیور لیے گھورتا پا کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ نیند سے گلابی بجل آنکھیں جھپک جھپک کر اسے دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کوئی پاگل ہوں یا غلام ہوں تمہارا جو تمہاری مفت میں غلامی کروں گا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ پوروا کا سانس رک گیا۔ خوف سے پھیلی آنکھوں کو اس پر ٹکائے وہ ایسے سہم کر سانس لے رہی تھی جیسے جرم کر رہی ہو۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عیسیٰ کا چہرہ اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہے تھے۔ جھک کر پوروا کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا کہا ہے اپنی بہن سے؟ مارتا ہوں تمہیں۔ کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا تم پر بتاؤ؟ سرد لہجے میں بولتا، اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اندر تک ہل گئی۔ بتاؤ؟ اس کے چپ رہنے پر زور سے چیخا، گلاس جب تمہیں لگا تھا گلاس، اٹک اٹک کر کہتی پوروا کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ پوروا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنا چاہتی تھی اس کا سرد رویہ اور غصہ اسے ڈراتا ہے۔ کمرے میں قید رہ کر تنگ آ گئی تھی مگر اس وقت سوال کر کے ظاہر کر رہا تھا کہ اسے جواب میں
آواز تک نہیں سننی۔ سوری سوری پلیز، وہ خوف سے روتی معافی مانگنے لگی۔ رات کے اس پہر نیند میں سوئے دماغ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ غصہ کس بات پر ہے، گرم بستر سے نکال کر وہ چیخ کیوں رہا تھا۔ چپ، آواز نہ آئے، صاف کرو آنسو، وہ غصے سے جھٹکا دے کر بولتا۔ اس وقت بس پوروا کو مار ڈالنا چاہ رہا تھا، دونوں بازوؤں میں انگلیاں گاڑے وہ اسے ہلنے تک کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے حکم پر اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور لب بھینچ کر سسکی دبائی۔ اب بیٹھو اور میں جو بات کروں گا کان کھول کر سننا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گرتی جلدی سے سمٹ کر کونے میں بیٹھ گئی۔ عیسیٰ نے گہرے گہرے سانس بھر کر خود پر کنٹرول کیا، ورنہ جیسے موسیٰ نے کال پر اسے باتیں سنائی تھی، پریان کی حالت اور خانزادہ کی ناراضگی پر اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ وہ اچانک گلے پڑ جانے والی مصیبت کو سنبھالے، خیال رکھے مگر غصہ تک نہ کرے، اور اگر کر ہی لیا تھا تو اس پر بھی اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو پوروا کا گلا دبا دیتا۔ اس نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا، سامنے بیک گراؤنڈ کے بالکل ساتھ گھٹنے سمیٹ کر سکڑی سمٹی کانپتی ہوئی پوروا کی خوف سے پھیلی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے جو بکواس کی ہے اپنی بہن سے؟ وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہے صرف اور صرف تمہارے جھوٹ کی وجہ سے۔ پہلے دن گلاس دیوار پر مارا تھا، وہ وارننگ تھی، اور اس بار لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، اور اگر تم نے کسی سے بھی ایسی ویسی بات کی تو اگلی بار واقعی گلاس تمہارے منہ پر لگے گا، سمجھ آئی تمہیں؟ اس پر جھک کر سختی سے بولتے ہوئے وہ دھمکا رہا تھا۔ وہ سر ہلا گئی، حلق میں آواز نکالنا اب مشکل ترین ہو گیا تھا۔ وہ کسی جن کی طرح سر پر سوار سانس خشک کر رہا تھا۔ گڈ، ورنہ یاد رکھنا تمہاری ان جھوٹی باتوں سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آنی تمہاری تو مرنے پر ہی ہے، تمہاری بہن بھی مر جائے گی تمہاری فکر میں، تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اب سنبھل کر بولنا، وہ سنگ دلی سے بولتا پوروا کو خوف میں مبتلا کر گیا۔ اسے پریان کے ہاسپٹلائز ہونے کی اب خبر مل رہی تھی، وہ بھی اس برے طریقے سے۔ اسے تو لگا تھا پریان اسے اس قید سے نجات دلا دے گی، اس لیے جو بھی محسوس کیا بتاتی چلی گئی، مگر شاید اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ عیسیٰ سیدھا ہوتا، گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا، سر جھکائے۔ وہ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی، یقیناً رونا چاہتی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے